اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ البقرہ شروع کر رہے ہیں اور اس کا ترجمہ باقاعدہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو ہے الف لام میم ہے۔ اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اور عموماً اس کا ترجمہ کرتے ہم لکھتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ ذالکہ، یہ اس میں اشارہ ہے، یہ آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے ذالکہ کا لفظ۔ یہ وہ لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو قرآن میں بار بار آتے ہیں۔ ذالکہ معنی میں نے بتایا تھا، اس کا معنی ہے وہ، لیکن چونکہ عربی کے اندر فصاحت و بلاغت کے لیے بعض اوقات اشارہ قریب کو اشارہ بعید کی جگہ یا اشارہ بعید کو اشارہ قریب کی جگہ رکھ کر کسی چیز کی عظمت اور شان بیان کی جاتی ہے، تو لہٰذا عام طور پر اس کا معنی ہم یہ کرتے ہیں، اور جبکہ اس کا اصل معنی وہ ہے۔ تو یہ کرنے کا یہ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک کتاب کی عظمت اور شان کو بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ عظیم و شان کتاب ہے۔ تو ذالکہ کا لفظ کا معنی آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کتاب، آپ اردو کے اندر اس لفظ کو کتاب جو ہے اس کے معنی کو آپ اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ کتاب سے مراد کوئی بھی کتاب ہوتی ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ اس پر جب یہ الف لام آ جاتا ہے، یہ الف لام، تو اس کا مطلب ہوتا ہے خاص کتاب، اور اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ دونوں لفظ جو ہے ہمیں پہلے سے آ رہے ہیں، ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ لا کا معنی نہیں ہے، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ ریب جو ہے شک کو کہا جاتا ہے، یہ لفظ جو ہے یہ ہم نے پہلے نہیں پڑھا، پہلا ہمارا لفظ ہے۔ ریب کا معنی ہے شک۔ فی ہے، یہ دو لفظ ہیں، ایک فی ہے اور ایک ہی ہے۔ فی ہے ہم نے پڑھ لیا ہے، فی کا معنی ہوتا ہے بیچ میں، اور ہی جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ۔ ہوا، ہما ہم نے پڑھا تھا۔ ہوا میں نے کہا تھا ہوا آتا ہے یا ہی آتا ہے یا ہو آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ۔ تو یہاں اشارے کے لیے آئے گا جس کا معنی ہوگا اس، ٹھیک ہے۔ تو فی کا معنی بیچ میں، ہی کا معنی وہ۔ ہدن ہدایت کو کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، یہ لفظ اس طرح استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تو ہدایت، ہدن جو ہے ہدایت، اس کا معنی ہدایت ہے۔ للمتقین، اصل میں یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے لام اور ایک ہے متقین۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ میں نے آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ یہ لام کا معنی ہوتا ہے، میں نے آپ کو بالکل شروع کے سبقوں میں بتایا تھا کہ لام کا معنی ہے کے لیے، لام کا معنی ہے کے لیے۔ متقی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، یہ بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے جی، ٹھیک ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے۔ تو متقی نیک آدمی کو، پرہیزگار آدمی کو کہا جاتا ہے، اور متقین یہ اس کی جمع ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے سبقوں کے اندر بتایا تھا کہ جس کے آخر میں یا اور نون ہو، یہ یا اور نون جس کے آخر کے اندر آ جائے تو وہ جمع کے لیے آتا ہے۔ تو یہ متقی کے آخر میں یہ یا اور نون آئی ہے، اس لیے یہ متقین جو ہے یہ جمع کے لیے، یعنی لام کے معنی ہو گیا کے لیے، متقین کا معنی ہو گیا پرہیزگار یا متقی۔ تو یہ جو ہے للمتقین، یہ اب دو لفظ ہو گئے، ایک لل ہے ایک متقین ہے، تو اس کا معنی ہو گیا پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اب صرف اس آیت میں آپ غور کر لیں کہ آپ کے لیے صرف ایک یہ لفظ، یہ لا ریب جو ہے، یہ صرف نیا لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ باقی یہ تقریباً تمام الفاظ وہ ہیں جو ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، یا ہم عام طور پر اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اگلی آیت کے اندر آپ آ جائیں۔ الذین، میں نے پچھلے اسباق میں آپ کو بتایا تھا کہ الذی کی جمع ہے الذین۔ الذی کا مطلب ہوتا ہے جو، اور الذین کا بھی مطلب ہوتا ہے جو، اور الذین جمع کے لیے آتا ہے اور الذی واحد کے لیے آتا ہے۔ یہ میں نے پچھلے سبقوں میں آپ کو پڑھا دیا ہے۔ الذی کا معنی ہے جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی ہم نے پیچھے جو گرامر میں پڑھا تھا کہ میں نے کہا تھا جس کے شروع میں یا آئے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، یہ یا جس کے شروع میں آ جائے
इसका मतलब होता है वो, और जिसके आखिर में वाव और नून हो इसका मतलब होता है जमा, ये जमा के लिए आता है। अल्लज़ीना वो लोग युमिनूना जो ईमान लाए, या वो ईमान लाए, ठीक है या नहीं, वो ईमान लाए, तो ये जमा के लिए है कि वो लोग ज़्यादा हैं ईमान लाने वाले, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये युमिनूना ईमान से बना है, और ईमान आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, आप सबको पता है। बिलगैब दो लफ्ज़ हैं, एक बा है, ये बा है, और एक गैब है। ये आप नीचे आ जाएं, ये देख लें, ये मैंने मिसाल आपके सामने रखी है, ये एक बा है, एक गैब है। बा का माना मैंने आपको शुरू में बताया था कि बा के माना कई होते हैं, उनमें से एक बा अला के माने में होता है जिसका माना होता है पर, ये मैंने आपको बता दिया था। गैब आप उर्दू में इस्तेमाल करते रहते हैं, आप कहते हैं ये गैब है, ये शख्स गैब तो नहीं जानता। गैब उस चीज़ को कहते हैं जो नज़रों से पोशीदा हो, और हम उर्दू में आम तौर पर इस गैब के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते रहते हैं। तो बिलगैबी का मतलब है गैब पर, बिलगैबी का मतलब है गैब पर, ठीक है या नहीं है, ये भी हम इस्तेमाल करते रहते हैं। वाव का माना और है, ये हमने पीछे पढ़ा है, आपको बता दिया है, वाव का माना और है। युकीमुना का माना है वो कायम करते हैं, ठीक है, तो वो हमने माना इस या का किया है। मैंने आपको बताया था कि जिसके शुरू में या आए इसका माना होता है वो, तो ये या आई है शुरू में, इस या का माना होता है वो, और वाव और नून जिसके आखिर में हो वो जमा के लिए आता है, ये जमा के लिए है। व युकीमूना, और वो कायम करते हैं, यानी वो ज़्यादा हैं, ठीक है या नहीं है। और कायम करना युकीमा कायम से है, ये अगरचे बज़ाहिर आपके सामने नया लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है, लेकिन कायम करना आम उर्दू में इस्तेमाल होता रहता है। अस्सलात, सलात नमाज को कहा जाता है, और दुरूद को भी सलात कहा जाता है, ठीक है या नहीं, यहाँ ये नमाज के माने में है। वह युकीमुना, और वो कायम करते हैं अस्सलाता नमाज, ठीक है। आगे वाव आया है, और ये वाव जो है इसका माना भी और है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। ये मिम्मा असल में दो लफ्ज़ हैं, एक मिन है और एक माँ है। एक ये है मिन और एक है माँ। मिन का माना आपने पढ़ा है पीछे, मिन का माना होता है से, ये हमने पीछे पढ़ लिया है, मिन का माना से होता है। और माँ जो है इसके माना जो होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। मिम्मा उसमें से जो, से इस मिन का हो गया, और माँ का माना हो गया जी जो, तो माना इसका ये मिम्मा उसमें से जो, रज़क़नाहुम, ये रज़क़नाहुम तीन लफ्ज़ हैं, एक रज़क़ है, एक ना है, एक हुम है। ये देखिए, ये मैंने इलादा करके आपको लिखकर बता दिया है, ठीक है। एक रज़क़ का है, रज़क़, इसको आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं रिज़्क़, ये वही वाला लफ्ज़ है, ठीक है। ना का माना हमने पीछे आपको बता दिया था, ना का माना होता है हम, जिसके आखिर में ना हो उसका मतलब होता है हम, ये भी हमने आपको बता दिया। और हम का माना है वो सब मर्द, ये भी हमने आपको पहले बता दिया है। तो रज़क़ ना, रिज़्क़ दिया हमने, हम उनको, रज़क़ रिज़्क़ दिया, रज़क़ रिज़्क़ दिया, ना हमने, इस ना का माना है हमने, हम का माना है उनको, तो ये हमने पीछे पढ़ा हुआ लफ्ज़ है, ठीक है। हम फिर उस पर आते हैं। रज़क़ना, रिज़्क़ दिया हमने, हम उनको, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ शुरू में या आई है, ये आप देख लें, मैंने आपको बताया था कि जिसके शुरू में या आए इसका मतलब होता है वो, ठीक है। और जिसके आखिर में वाव और नून हो वो जमा के लिए आता है, और ये देख लें आखिर में वाव और नून है और ये जमा के लिए आता है। वो खर्च करते हैं, इन्फाक खर्च करने को कहते हैं, ये आपके लिए नया लफ्ज़ है। अब इस पर आप अगर गौर करें तो अल्लज़ीना भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, युमिनूना ईमान को कहा जाता है, आपको मालूम है। बिलगैब, गैब आप उन्हें उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। कायम, बहरहाल कुछ ना कुछ उर्दू में इस्तेमाल होता है। अस्सलात नमाज को कहते हैं, नया लफ्ज़ है, आप कह सकते हैं। वाव भी उर्दू में हमने पीछे पढ़ लिया है। मिन मा हमने पीछे पढ़ लिया है। रज़क़नाहुम हमने पीछे पढ़ लिया है। रिज़्क़ का माना हमें पता है किसको कहा जाता है, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं, ये सिर्फ नया लफ्ज़ है। तो इस ऊपरी वाली आयत में सिर्फ एक लफ्ज़ या दो लफ्ज़ नए थे, बाकी सारे पढ़े हुए हैं। इस आयत में भी आप देख लें, एक या दो नए लफ्ज़ हैं, बाकी सारे हमारे पहले से पढ़े हुए हैं या उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। अब आप आगे आ जाएं जी। वल्लज़ीना, वाव का माना और है, हमने उर्दू में इस्तेमाल करते रहते हैं। अल्लज़ीना का माना मैंने आपको पीछे भी बता दिया था, पिछली आयत के अंदर भी गुजर गया है। इसका माना होता है वो और या जो, ठीक है, वो या जो,
اور یہ جمع کے لیے آتا ہے اور مرد کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یؤمنون پچھلی آیت میں ہم نے پڑھ لیا ہے، یؤمنون کا مطلب ہے وہ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے۔ بما اس پر، ٹھیک ہے، یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک با ہے ایک ما ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو با کا معنی پر، ٹھیک، ما کا معنی جو، با کا معنی پر، ما کا معنی جو، یہ دو لفظ ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ لکھ لیے ہیں، یہ با ہے اور یہ ما ہے۔ یہ با کا معنی میں ہم نے پہلے پڑھ لیا اور ما کا معنی بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ انزلہ نازل کیا گیا، یہ انزلہ نازل کرنے کے معنی میں ہے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم کہتے ہیں جی آپ پر کوئی وحی نازل تو نہیں ہوئی، تو سب کو پتہ ہے نازل کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے، اتارنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو انزلہ نازل کیا گیا، الی کا دو لفظ ہیں، ایک الہ ہے اور ایک کا ہے، اور یہ دونوں ہم نے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں۔ ایک لفظ ہے الہ اور ایک ہے کا، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے۔ الہ کا معنی طرف اور کا معنی کا کا معنی تو ایک مرد۔ الہ کا معنی ہے طرف اور کا معنی ہے تو ایک مرد، یہ ہم نے پچھلے سبقوں کے اندر پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الی کا آپ کی طرف، واو کے معنی ہے اور، یہ بھی پڑھا ہوا ہے۔ ما کا معنی ہے جو، یہ بھی پڑھا ہوا ہے۔ انزلہ نازل کیا گیا، وہی لفظ یہاں بھی آ گیا، یہ دیکھیں انزلہ، اور یہاں دوبارہ آ گیا انزلہ، ٹھیک ہے یہ نہیں، وہی آ گیا دوبارہ لٹایا گیا ہے، نازل کیا گیا۔ من کا معنی ہے سے، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ قبل کا دو لفظ ہیں، ایک قبل ہے ایک کا ہے، یہ آپ اپنے سامنے دیکھ لیں۔ یہ قبل ہے، قبل ہمارے اردو استعمال ہوتا ہے، اس سے قبل میں نے یہ کام کیا ہے، اس سے قبل میں نے یہ کام کیا، تو قبل پہلے کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کا معنی ہے تو، یہ بھی ہم نے پچھلے سبقوں کے اندر پڑھ لیا ہے۔ تو قبل کا مطلب ہو گیا قبل پہلے، کا معنی ہے تو، یعنی تجھ سے پہلے، آپ سے پہلے، ٹھیک ہے۔ واو کا معنی ہو گیا اور، یہ ہم نے اردو میں یہ پیچھے لفظوں میں پڑھ لیا ہے۔ با کا معنی پر، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آخرت، آخرت کو کہتے ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں، آخرت کا معنی سب کو پتہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے، یہ دیکھ لیں، یہ میں نے آپ کے سامنے لکھ لیا ہے۔ با کا معنی پر، آخرت کا معنی آخرت، یعنی آخرت پر، ٹھیک ہے، آخرت پر۔ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، یہ لفظ ہے ہمارے سامنے، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، تو وہ ہم نے اس یا کا معنی کیا جو شروع کے اندر آ رہی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ شروع میں یا اس کا معنی وہ ہوتا ہے، اور آخر میں واو اور نون ہو تو اس کا معنی جمع ہوتا ہے، اور بنا یہ یوقنون یقین سے ہے۔ یقین اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، مجھے اس بات پر یقین ہے، میں آپ کی بات پر یقین نہیں کرتا، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں جی، یہ وہی الفاظ ہیں۔ اولائے کا مطلب ہے وہ لوگ، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، اسماء جو اشارات وغیرہ ہیں وہاں پر ہم نے اس کو معنی پڑھ لیا ہے۔ اولائے کا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ کا مطلب ہے پر، اعلیٰ کا معنی پر، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ ہدن ہم نے یہ اوپر بھی پڑھ لیا تھا، یہ دیکھیں یہاں بھی ہدن پڑھا تھا، ہدایت کو کہا جاتا ہے، دوبارہ یہاں پھر آ گیا ہدن، ہدن کا مطلب ہے ہدایت ہے۔ من ربہم تین لفظ ہیں، ایک من ہے، ایک رب ہے، ایک ہیم ہے، شاید یہ میں نے لکھ لیا ہے، جی ہاں یہ لکھا ہوا ہے، من، رب اور ہیم۔ تو ان تینوں لفظوں کو آپ غور سے دیکھ لیں۔ من ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اس کا معنی سے ہے، رب کو کہا جاتا ہے، اور ہیم کا مطلب ہے وہ، تو من ربہم کا مطلب ہے ان کے رب کی طرف سے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ واو کا معنی ہو گیا اور، یہ بھی ہم نے پہلے استعمال کیا گیا ہے۔ اولائکہ کا معنی ہمیں معلوم ہے، اس کا مطلب ہے وہ سب لوگ، ٹھیک ہے، اور ہم دوبارہ وہی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سب مرد، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تاکید کے لیے ہے، ہی کے معنی میں آپ استعمال کرتے ہیں یا وہ کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ المفلحون فلاح پانے والوں کو کہا جاتا ہے، کامیاب ہونے والے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر واو اور نون آیا ہے، واو اور نون جو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ سب مرد فلاح پانے والے ہیں۔ ایک دفعہ میں پھر دوبارہ اس سب کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور اس کو آپ اسی طرح اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر لیں۔ الف لام میم حروف مقطعات، ان کا معنی اللہ رسول بہتر جانتا ہے۔ ذالک یہ، الکتاب و عظیم شان کتاب ہے، لا نہیں ہے، ریب شک فی ہے اس کے اندر، ہدن یہ کتاب ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، الذین جو لوگ،
युमिनूना ईमान लाते हैं, बिलगैब गैब पर, वाव और युकीमूना कायम करते हैं, अस्सलात नमाज, वाव और मिम्मा उसमें से जो रज़क़नाहुम हमने उन्हें रिज़्क़ दिया, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं, वाव और अल्लज़ीना जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो उनज़िला नाज़िल किया गया, इलैका आप पर, वाव और मा जो उनज़िला नाज़िल किया गया, मिन क़ब्ल का आपसे पहले, ठीक है, वबिल आखिरत और आखिरत पर, हम वो युक़िनून यकीन रखते हैं, उलाइका वो लोग अला हुदन हिदायत पर हैं, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, वाव और उलाइका वही लोग, हम वही मुफलिहून फलाह पाने वाले हैं। तो ये आपका सबक जो है, आज ये 5 आयत हमने पढ़ी हैं। इसकी तशरीह कल का सबक हमारा थोड़ा सा मुख्तसर होगा, तो कल के सबक और आज के सबक दोनों की तशरीह इकट्ठी आपकी खिदमत में पेश कर लूँगा। आज का चूँकि थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए इसी पर हम इक्तफा करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।